مرڈر ہونے والا کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ایک بلوچستان بار روم میں احتجاج ہوا، لاہور بار میں احتجاج ہوا۔ جب وہ ایک دو فائر کرتا ہے تو آگے سے ہائی پروفائل کیس ہو جاتا ہے۔ وفا چودھری کے نام پر ٹک ٹاک استعمال، ہم پارلر میں پہنچتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ پارلر والی لڑکی بتاتی ہے، جب فون حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کی آئی ڈی تک پہنچتے ہیں تو یہ مشہور ٹک ٹاکر یہ اندرون ملک اور بیرون ملک جس کے بہت زیادہ فالوور تھے۔ جب میں انچارج میں ایکسیکیوشن سندر تعینات تھا تو وہاں پر ایک رات 12:30 بجے قتل ہوتا ہے، جس میں قتل کے محرکات جاننے کے لیے افسران والا موقع پر پہنچتے ہیں۔ افسران والا کی ہدایت پر ہمیں ٹاسک دیا جاتا ہے کہ یہ ملزم ہر صورت گرفتار ہونا چاہیے، کیونکہ مرڈر ہونے والا کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ایک وکیل تھا جس کا بار روم میں احتجاج ہوا، بلوچستان بار روم میں احتجاج ہوا، لاہور بار میں احتجاج ہوا۔ تو آئیے میں آپ کو اس کی اصل سٹوری پہ لے کے آتا ہوں۔ ہوا یہ کہ اس کا چھوٹا بھائی ایک ٹک ٹاکر خاتون ہے جس کا یہ کوئی فلمی نام تھا وفا چودھری، اصل میں اس کا نام ارم شہزادی تھا۔ وہ بحریہ ٹاؤن میں رہائش پذیر ہے، 3 گھر چھوڑ کر وکیل صاحب کا گھر ہوتا ہے۔ وکیل صاحب کا بھائی جو ہے وہ اس خاتون کے ساتھ کوئی تعلق بنانا چاہتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے گھر سے، پارلر جاتی ہے، اپنے فنکشن پہ جاتی ہے، وہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اونچی آواز میں ڈیک لگاتا ہے۔ ڈیک لگانے کے بعد جب اس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ اس کو منع کرتی ہے، ان آپس کے درمیان تکرار ہوتی ہے۔ تو وفا چودھری جب یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ لڑکا میری جان نہیں چھوڑ رہا تو وہ اپنے دوست، اپنے آشنا گوہر نامی شخص سے رابطہ کرتی ہے جو اس کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ تمام صورتحال سے آگاہ کرتی ہے کہ ایک لڑکا اسے تنگ کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ لڑکا جو ہے وہ اس کے گھر آیا ہوا ہوتا ہے، اس کا دوست گوہر، تو وہی لڑکا ان کے گھر کے باہر آ کے اونچی آواز میں اپنی کار میں ٹیپ لگا دیتا ہے، گانے لگا دیتا ہے اور گاڑی کا ہارن دیتا ہے۔ وہ بندہ باہر نکلتا ہے، وہ لڑکا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں لوگ کسی کے گھر بتاتے تھے کہ آپ کا بچہ ہمیں تنگ کرتا ہے، وہ گوہر نامی شخص ان کے گھر بتانے کے لیے گیا تو وہاں ان کی اس بچے کے ساتھ تکرار ہو جاتی ہے۔ تکرار گالی گلوچ تک چلی جاتی ہے اور گالی گلوچ جو ہے وہ لڑائی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ گوہر واپس گھر آ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں اس لڑکے کے وارثان، جن میں اس کا بڑا بھائی جو لائر ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ اس کا دوسرا بھائی آ جاتا ہے۔ گوہر اپنے گھر آ کر ویپن کو لوڈ کرتا ہے، لوڈ کر کے سبق سکھانے کی غرض سے ان کے گھر پر چلا جاتا ہے اور جب وہ 1-2 فائر کرتا ہے تو آگے سے وہ جو لوگ گھر والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کوئی چور ڈکیٹ ہے، وہ بھی فائرنگ کرتے ہیں۔ اس دوران وکیل صاحب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور گوہر کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تڑیاں لگا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ وکیل صاحب انتہائی سوبر، اچھے نفیس انسان تھے اور وہ سمجھانے کی کوشش میں باہر نکلتے ہیں تو گوہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو گوہر اس کو سیدھا فائر مار کے موقع پر ہی جاں بحق کر دیتا ہے۔ اور گوہر اور اس کی دوست وفا چودھری وہ آنن فانن وہاں سے اپنا سامان، جو بھی مختصر سا سامان ہوتا ہے وہ سمیٹتے ہیں اور رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اب کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ کون کسے مار کر چلا گیا، بس یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمسائی لڑکی تھی اور وہ چلی۔ جب ان کے گھر میں جاتے ہیں تو کوئی سامان نہیں ہوتا، کوئی کرایہ نامہ نہیں ہوتا، کسی چیز کا کوئی اندراج نہیں ہوتا۔ تو ہمیں افسران موقع پر آتے ہیں، ہائی پروفائل کیس ہو جاتا ہے۔ ہائی پروفائل کیس کے ساتھ ساتھ افسران ہمیں یہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ یہ ملزم ہمیں 24 آور میں چاہیے۔ ہم اپنی ٹیم تشکیل دیتے ہیں، اپنے لڑکوں کو اپنے مخ پر پیدا کرتے ہیں، لیکن کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اب ہم جب اس
طے تک پہنچتے ہیں کہ یہ لڑکی کون تھی۔ یہ لڑکی وفا چودھری کے نام پر ٹک ٹاک استعمال کرتی تھی۔ ہم اس کے بھائی کی جو مرڈر ہوتا ہے لڑکا، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کدھر جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ اس پارلر میں جاتی تھی، ہر روز جاتی تھی۔ ہم پارلر میں پہنچتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ پارلر والی لڑکی بتاتی ہے کہ ہمارے پاس وفا چودھری نامی لڑکی آتی تھی۔ اس کا فون حاصل کرتے ہیں، جب فون حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کی آئی ڈی تک پہنچتے ہیں، تو یہ مشہور ٹک ٹاکر جو اندرون ملک اور بیرون ملک جس کے بہت زیادہ فالوور تھے، اور اب وہ غائب ہے، اس کا موبائل فون بند ہے، سیل فون بند ہے۔ ہم کسی طرح اس کے موبائل نمبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ موبائل نمبر پہنچنے کے بعد ہم سیم ڈے کی جو سی ڈی آر ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو جو لاسٹ ان کی کالز ہوتی ہیں، 3-4 بندوں کے ساتھ اس کی بات چیت ہوتی ہے، ہم ان کے ورسز حاصل کرتے ہیں، ان کی سی ڈی آر حاصل کرتے ہیں۔ سی ڈی آر حاصل کرنے کے بعد ہم ان میں سے نمبر تلاش کر کے ورسز تلاش کرتے ہوئے شناختی کارڈ کی کاپی حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم مدعی فریق کو وہ شناختی کارڈ کی کاپی دکھاتے ہیں، وہ فوٹیج کے ساتھ میچ ہوتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے یہ تو گوہر تھا۔ اب گوہر کا فون جو ہے وہ بھی بند ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف واٹس اپ یوز کرتا ہے، اور اس نے واٹس اپ یوز کرنے کے لیے ایک نئی سم ڈالی۔ جیسے ہی وہ نئی سم ڈالتا ہے، اس پہ واٹس اپ بناتا ہے، ہم اس نئی سم کا ڈیٹا لیتے ہیں اور اس نئی سم کے کوائف لیتے ہیں، تو وہ فیصل آباد سے حاصل کی ہوتی ہے۔ ہم اپنی ریڈنگ پارٹی لے کر فیصل آباد جاتے ہیں۔ ٹیکنیکل جو امداد کی وجہ سے ہم گوہر کو 3 یوم کے اندر گرفتار کرتے ہیں۔ دوسرے جو اس کے ساتھ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، تو ہم ان کو گرفتار کرتے ہیں۔ گرفتار کرنے کے بعد ٹک ٹاکر جو ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ اب ٹک ٹاکر کے اوپر مقدمہ ہے، 109 کا مقدمہ ہے۔ اب ٹک ٹاکر کو گرفتار کرنے کے لیے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دبئی ٹریول کر کے، جب دبئی ٹریول کرتی ہے تو ہمارے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا جب ہم ویزا حاصل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا 3 ماہ کا ویزا لگا ہو۔ ہم اس کو مختلف ذرائع سے یہ پیغام پہنچوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اصل ملزم گرفتار ہو گیا، اس کا اس مقدمے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا سارا بزنس، اس کی ساری پارٹیز، جو وہ پارٹی جو فارم ہاؤس اٹینڈ کرتی تھی، وہ سارے پاکستان میں تھے، تو وہ 1 ماہ کے اندر اندر واپس آتی ہے۔ ہم اس کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ آج کے دور کا انتہائی اہم اور سنگین واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہ نئی جو ہماری ٹک ٹاک کی وجہ سے مرڈر ہو رہے ہیں، یہ اس کی ایک اہم سٹوری ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔